السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کل پاکستان کے اندر کافی عرصے سے ایک بحث جاری ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس کے اوپر سب اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ پاکستان میں قانون کی جو پامالی ہے، آئین کی جو معطلی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، لیکن اس کے پیچھے جو عوامل ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ آج کے دن تک لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا، جبکہ پاکستان کی جو تاریخ ہے، جو ماضی ہے ہماری، اس کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو جو شخص آپ کو بینیفیشری نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی بینیفیشری نہیں ہوتا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری ہسٹری ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے تھے اسکندر مرزا، جو گورنر جنرل بنے تھے غلام محمد کے بعد، جو گورنر جنرل تھے ان کے بعد وہ گورنر جنرل بنے اور پھر وہ صدارت کے منصب پر بھی فائز ہو گئے اسکندر مرزا صاحب۔ تو جب وہ صدارت کے منصب پر بھی فائز ہو گئے، حالانکہ انہوں نے پاکستان کو جو آئین تھا، جس بھی صورت کے اندر تھا وہ انہوں نے پاکستان کو دیا، لیکن پھر وہ اسی آئین کو جو انہوں نے جو شامل تھے اسکندر مرزا صاحب اس آئین کو بنانے میں، اور جس آئین کے تحت وہ صدر پاکستان بنے تھے، وہ اسی آئین کو معطل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ اقتدار اتنی بری چیز ہے۔ تو پاکستان کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اور اگر آپ وہ اسکندر مرزا والا ایپیسوڈ دیکھیں تو یہ بڑا مزیدار ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر جائیں، کاش کہ ہماری پاکستان کے اندر جو ڈرامے بنتے ہیں ساس بہو کی لڑائیاں اور اس طرح کے کرداروں کے اوپر، کاش ہمارے جو ڈرامے ہیں وہ پاکستان کی ہسٹری کے اوپر بننے شروع ہو جائیں۔ اسکندر مرزا صاحب جس آئین کے تحت انہوں نے حلف لیا تھا، جس کے وہ بنانے والے تھے، اسی آئین کو وہ معطل کرنے پہ وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ کیا کرتے ہیں، جو ایوب خان صاحب تھے جو بعد میں صدر پاکستان بھی بنے، وہ اس وقت آرمی چیف تھے، وہ ان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور پھر وہ ان سے لمبی ملاقاتیں صدر ایوب صاحب سے، اسکندر مرزا صاحب کی جو صدر پاکستان تھے، اور اسکندر مرزا صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے وزیر اعظموں کو فارغ کیا، کتنے لوگوں کو انہوں نے اقتدار دیا اور پھر خود نکالا، اور پھر خود انہوں نے ایک پارٹی بھی بنائی، اپنی کرسی کو مضبوط رکھنے کے لیے انہوں نے ایک پارٹی کی بھی بنیاد رکھی۔ یہ وہ اسکندر مرزا صاحب ہیں۔ لیکن ایوب صاحب کو جس دن انہوں نے ایکسٹینشن دی، اس کے بعد سے ان کے اقتدار کی کشتی ڈاواں ڈول ہو گئی۔ اور پھر کیونکہ آئین انہوں نے خود بنایا تھا، اب اس آئین میں وہ لکھ چکے تھے، آئین بنانے والے وہ خود بھی اس میں شامل تھے کہ آگے الیکشن ہوگا صدارت کا بھی، ویسے وہ صدر نہیں رہ سکتے۔ اب انہیں جو صورت نظر آئی اپنے صدر رہنے کے لیے، کرسی پر بیٹھے رہنے کے لیے، وہ یہ نظر آئی کہ میں آئین کو ہی ختم کر دیتا ہوں، معطل کر دیتا ہوں۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ میں نے جو موجودہ میری صدارت ہے، جس کو بچانے کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اس کی بنیاد ہی ڈاواں ڈول ہو جائے گی اگر میں نے اس آئین کو ختم کر دیا۔ لیکن انہوں نے آئین کو ختم کر دیا۔ اب جو ان کے مخالف تھے، جو اپوزیشن تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ اسکندر مرزا صاحب بینیفیشری ہیں، یا جو اس وقت کے 2-4 لکھاری تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اسکندر مرزا صاحب بینیفیشری ہیں۔ لیکن وقت نے دیکھا کہ اسکندر مرزا صاحب قطعاً بینیفیشری نہیں تھے، اس کے بینیفیشری جو تھے وہ ایوب خان صاحب تھے۔ اور پھر ایوب خان صاحب نے جس دن انہوں نے ایمرجنسی لگائی، آئین قانون کو معطل کیا، 20 دن تک انہوں نے مزاحمت جاری رکھی۔ اسکندر مرزا صاحب نے احتجاج بھی کروانے کی کوشش کی، سب کچھ کیا، لیکن چونکہ وہ خود اتنے ان پاپولر تھے، محمد علی کو انہوں نے نکالا، وزیر اعظم بنایا، پھر نکالا، حسین شہید سہروردی کو بنایا، نکالا، فیروز خان نون کو بنایا، نکالا، ہر ایک کے ساتھ یہ کام انہوں نے کیا۔ کتنے وزیر اعظموں کو وہ لائے، 2 مہینے کے لیے بھی غالباً ان کے دور کے اندر وزیر اعظم آیا۔ تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی صدارت کو بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کے پیچھے ایوب خان صاحب تھے۔ ایوب خان صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے
کہ ٹھیک ہے آپ قانون کو ختم کریں، اس آئین کو ختم کریں. انہوں نے آئین کو جس دن ختم کیا اسی دن انہیں پتا چلا کہ میری تو پاور ہی ساری ختم ہو گئی ہے. پھر انہوں نے ایوب خان کو اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی اور 20 دن تک مزاحمت کی، اور پھر ایک جنرل صاحب اور 2-3 بریگیڈیئر صاحب مسلح جنرل صاحب آئے اور 20 دنوں کے بعد انہیں ایوان صدر سے رات کے اندھیرے میں نکال باہر کیا. پہلے انہیں کوئٹہ لے جایا گیا اور کوئٹہ سے انہیں کہا گیا کہ جناب آپ یہاں بھی نہیں رہ سکتے، آپ کو لندن بھجوایا جائے گا. تو جو لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم 90 ڈیز کے اندر اگر الیکشن نہیں کروائیں گے، حالانکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈر آ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم آئین کو معطل کر دیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بینیفیشری ہم ہوں گے، تو وہ غلط سمجھ رہے ہیں. اس کے بینیفیشری وہی لوگ ہوں گے جو آج تک آئین کے معطل ہونے کی صورت میں بینیفیشری بنتے آئے ہیں، وہی اس کے بینیفیشری ہوں گے. اگر کسی کو یہ یقین نہیں آ رہا تو یہ مطلب ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں. اور جس طرح اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا نقصان عمران خان صاحب کو ہوگا، عمران خان صاحب کو اس کا قطعاً کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کا نقصان بھی انہی لوگوں کو ہوگا جو آج صاحب اقتدار ہیں. ایک تو عوام ان کے لیے ان سے بدظن ہو چکی، دوسرا وہ یہ کام کروا کے انہیں آئین کا بھی غدار قرار دلوائیں گے اور پھر وہ اس سے بڑی غداری کریں گے. مطلب وہ ایکول ہو جائے گا کہ آپ نے بھی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی، انتخابات نہ کروا کے اگر ہم نے آپ کی حکومت ختم کر دی تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر آپ غدار ہیں تو ہم بھی غدار ہیں، آئیں بھگتتے ہیں دونوں غداری کے مقدمے. تو وہ پھر نہ ان پہ غداری کا مقدمہ چلے گا نہ ان پہ چلا سکیں گے. تو یہ پیچھے گیم ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم کو آج سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ اس چیز سے وابستہ ہیں کہ 90 ڈیز کے اندر انتخابات نہ ہو. تو اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے وہ ملک کے اندر انارکی، لا قانونیت کو دعوت دے رہے ہیں، اور ہمیشہ وہ یہ کرتے رہے ہیں. آج ان کی مطلب پہلے میاں نواز شریف صاحب یہ کرتے رہے ہیں، مشرف صاحب کو فضا کے اندر تھے، ان کو اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ مطلب یہ لوگ خود آگ کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور ابھی جو کچھ یہ لاہور کے اندر کر رہے ہیں، کل اگر ان کی حکومت جائے گی اور ان کے لیے ان کے سیاسی ورکر سڑکوں پہ آئیں گے، ان کے ساتھ یہ ہوگا تو اسے بھی پھر جسٹیفائی کیا جائے گا جناب. پھر آپ کے لیے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہوگی. آج حامد میر صاحب کے جو بھائی ہیں عامر میر صاحب، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر یہ تجزیے کرتے ہیں کہ ہم تن کے رکھ دیں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، جب عامر میر صاحب کے چتروں کی ٹکور ہوگی نا تو یقین جانیں پھر اس کو بھی جسٹیفائی کیا جائے گا، ان کے لیے بھی ہمدردی کا کوئی ایک لفظ نہیں نکالے گا. تو بحثیت قوم میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ انتہائی پستی اور ذلت کے اندر گر چکے ہیں. ہم حق اور سچ ہمارا اپنا اپنا ہے، کسی کا پورا حق نہیں ہے، کسی کا پورا سچ نہیں ہے، کوئی پورا سچ نہیں بولتا، کوئی سارا انصاف کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو جہاں جو ٹھیک ہوتا ہے اس کو ٹھیک کہنا چاہیے. آج عمران خان صاحب اپنے دعوے کے ساتھ اگر وہ کھڑے رہتے ہیں تو وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں. ان سے بھی بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں اور آگے بھی وہ انسان ہے، غلطیاں کریں گے. اور لیکن عمران خان صاحب کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ وہ کسی صورت بھی اب جو لا قانونیت ملک کے اندر کرتے ہیں یا جو ملک کے اندر لا قانونیت پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں، وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. ان کے ساتھ کوئی خفیہ ڈیل نہیں ہوگی، جو بات ہوگی عوام کے سامنے ہوگی. اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو. تو جو بینیفیشری نظر آ رہے ہیں نا وہ بینیفیشری نہیں ہے.